السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الرب العظیم الرؤوف الرحیم ذی الفضل العظیم والاحسان العمیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک الکریم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں پالنے والا ہے۔ العظیم جو بہت عظمت والا ہے، الرؤوف بہت شفقت فرمانے والا ہے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، ذی الفضل العظیم جو بہت بڑے فضل والا ہے، والاحسان العمیم اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے، ان پر بھی جو اس کو مانتے ہیں، ان پر بھی جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان پر بھی جو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اس کی نافرمانی میں دن رات گزارتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے عزت والی بادشاہت ہے۔ معزز خواتین اور عزیز طالبات، میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سب کے ساتھ مخاطب ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت علم کی نعمت ہے جو ہم سب حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا عظیم ترین کام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے فرشتوں کی مجلس میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ وہاں ایسے کو بھیجیں گے جو وہاں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر انسان کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے دن سے لے کر مسلسل سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ کچھ ایسے فرشتے صرف رکوع میں ہی ہیں، کچھ ایسے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تسبیح تو خیر سارے ہی فرشتے کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ جس میں کوئی بریک ہی نہیں لیتے اور تھکتے ہی نہیں، اکتاتے ہی نہیں۔ ہم تو ایک کام ذرا زیادہ دیر کر لیں تو پھر اس کے بعد ہمیں تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، ہمیں بوریت ہونے لگتی ہے، ہم کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک چیز زیادہ دن کھا نہیں سکتے، ایک چیز زیادہ دن پہن نہیں سکتے، ایک جگہ پر زیادہ دن رہ نہیں سکتے، یعنی کوئی بھی ایک کام مسلسل نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فرشتے مسلسل عبادت ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں پر 4 انگلیاں جتنی سپیس بھی خالی نہیں کہ جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہو کر یا رکوع میں یا سجدے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرچراتا ہے۔ چرچرانا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر لکڑی کا میز، اگر 3-4 لوگ اس کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کے اندر سے چی چی کی آواز آنے لگے گی۔ تو ایسے ہی اتنے فرشتے آسمانوں پر کہ آسمان چرچراتا ہے، یعنی ان کے بوجھ کی وجہ سے، اور وہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے تھے اور فرشتوں کو وہ نہیں سکھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، لیکن وہ نہیں بتا سکے۔
آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا. جب آدم علیہ السلام سے وہی سوال کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی غیب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. یعنی اس وقت جو تم زبان سے کہہ رہے ہو اور جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ سب کچھ مجھے علم ہے. اس کے بعد جب فرشتوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس پورا علم نہیں ہے اور آدم کے پاس ان سے زیادہ علم ہے، تو پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے میں تو یہ سجدہ نہیں کر سکتا. وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اکڑ گیا. تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی، اور فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ اس لیے کروایا، یہ بتانا مقصود تھا کہ فرشتے انسان کو سرو کریں گے. انسان کا مقام اور انسان کی عزت اور انسان کا رتبہ جو ہے وہ ساری مخلوق میں سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ تھی وہ عزت اور یہ تھی وہ تکریم جو انسان کو اول روز سے ملی، اور جس کی بنا پر انسان کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے، کیونکہ فرشتے باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں بہترین ہیں. اگر ہم آسمان، زمین اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، سمندر کے اندر دیکھیں بے شمار کریشن ہے اللہ کی، فضا کے اندر طرح طرح کے پرندے، جانور، طرح طرح کے حشرات الارض اور انسیکٹس، اور بہت سے جنگلوں کے جانور اور کیڑے مکوڑے اور رینگنے والے جانور، یعنی تو یو نیم اٹ کہ اللہ کی مخلوق کو ہم گن نہیں سکتے. تو ان سب میں بہتر فرشتے تھے، اور فرشتوں کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا. لہذا اس علم کی بنا پر، اس علم کی وجہ سے آدم کو فضیلت ملی تمام مخلوق پر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا انسان کو، اور انسان کو بتا دیا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے اللہ نے بنایا. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہماری نگاہ جن کو دیکھتی ہے اور جن کو نہیں دیکھتی، جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے، جن چیزوں کو ہم نے ایکسپلور کر لیا اور جن کو ایکسپلور نہیں کیا، جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جن چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، اور انسانوں کو اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے. یعنی اتنا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب تو اپنی جگہ ہے، زمین انسان کے لیے بنی، زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے انسان کے لیے بنی، زمین کے اندر جو کچھ ہے انسان کے لیے بنا، آسمانوں میں، فضا میں، یہ سب کچھ انسان ہی کو سرو کر رہے ہیں. لیکن انسان کس کے لیے بنا؟ انسان کیوں بنا؟ یعنی ہر چیز کا ایک پرپس ہے. تو انسان کی زندگی کا پھر کیا پرپس ہے؟ اس کو کیوں بنایا گیا؟ اسے زمین پر کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہم خود بھی نہیں بعض اوقات جانتے کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں، اور بہت سے لوگوں کو جب یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ دنیا میں کیوں آئے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس بات پر، اور دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں پر پریشان ہو کر بعض اوقات سوئسائڈ تک کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے سوالوں کے جواب کوئی نہیں دیتا. سوالوں کے سب جواب قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے، لہذا ہم پریشان رہتے ہیں، ہمارے دل میں بہت سی کنفیوژنز رہتی ہیں. اور جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو کتاب کو نہیں مانتے، جو فرشتوں کو نہیں مانتے، ایمان بالغیب نہیں رکھتے، لہٰذا وہ ایک بہت بڑی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں. اور وہ چیز ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے آئی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کے تحت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. تو ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ اچھی طرح معلوم کر لیں کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں، ہمیں یہاں اس دنیا میں کرنا کیا ہے.
اس کا ایک جواب تو سورۃ الملک میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، تم میں سے کام کس کے اچھے. گویا ہم اس دنیا میں آ کر اپنی مختلف ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جسم ہے، ہماری روح ہے، ہمارے جذبات ہیں، ہمارا انٹلیکٹ ہے، اور ان سب کی اپنی اپنی نیڈز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ حلال طریقے سے اپنی نیڈز کو پورا نہ کریں. ہمارے لیے کھانے پینے کی بے شمار چیزیں بنائی. اگر آپ دسترخوان پر صرف ایک ہی کھانے کو دیکھیں اور سوچیں کہ ایک کھانا جو تیار ہو اس کے اندر کتنے کتنے انگریڈینٹس ہیں، تو بعض اوقات 20 25 تک انگریڈینٹس ہوتے ہیں، وہ اس ایک کھانے کے اندر ہمارے موجود ہوتے ہیں. اور پھر اگر ان کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم اگر ایک ڈش بناتے ہیں اور اس میں ہم مثلا لونگ بھی ڈال رہے ہیں، کالی مرچ بھی ڈال رہے ہیں، اور ہلدی بھی ڈال رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ڈال رہے ہیں، تو کہنے کو تو وہ ایک چھوٹی سی کالی مرچ ہے اور چھوٹا سا ایک لونگ کا دانہ ہے یا دال چینی ہے، لیکن کبھی آپ کو اتفاق ہوا یہ دیکھنے کا یہ اگتے کیسے ہیں، کہاں اگتے ہیں، اور کون اگاتا ہے، اور کتنے سال میں پھل لاتے ہیں، اور کون ان کو پھر پک کرتا ہے، اور کون ان کو پھر ان کی پروڈکٹ بنا کر بازاروں میں بیچنے کے لیے بیچتا ہے، اور پھر کس طرح ہم جا کر خرید لاتے ہیں اور اپنے کچن کی زینت بناتے ہیں، اور پھر جب دل چاہتا ہے آرام سے آنکھیں بند کر کے ان چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارے ذائقے، یہ سارے رنگ، یہ ساری خوشبوئیں، یہ ساری ڈیزائننگ کس نے کی؟ یہ خود سے خود تو نہیں ہو گئی نا. اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ دیکھیے کہ کالی مرچ جو ہے اس کا ایک مخصوص سائز ہوتا ہے، آپ اس کو جتنا مرضی پانی دیں، جتنا مرضی اس کو نہ توڑیں درخت سے، لیکن وہ اتنی رہے گی جتنی اس کا سائز اللہ نے ڈٹرمن کر دیا. اس کے برعکس آپ لونگ کو دیکھیں، اس کی ایک مخصوص شکل ہے، لونگ کا ذائقہ الگ ہے، کالی مرچ کا ذائقہ الگ ہے، دال چینی کا الگ ہے، الائچی کا الگ ہے، چھوٹی الائچی کا الگ ہے، بڑی الائچی کا الگ ہے، ان کی تاثیر الگ ہے، ہلدی کا الگ ہے، اور ادرک کا الگ ہے. یہ اتنے ڈیزائننگ، اتنے رنگ، اتنے خوشبوئیں، اور اتنے اس کے فائدے، اور پھر انسان کو دی جانے والی عقل کہ وہ انسان ایکسپلور کرے کہ کس موقع پر مجھے کیا استعمال کرنا چاہیے. یہ سب کچھ کیا کس نے؟ یہ کون ہے کرنے والا؟ ہم کیا غور کرتے ہیں؟ ہم غور نہیں کرتے. ہم کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں اور صرف یہ بتاتے ہیں کہ کھانا اچھا ہے یا نہیں، اور اگر اچھا نہیں یا کبھی اچھا ہوتا بھی تو ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا یہ کھانے کو، ہم آرڈر کر لیتے ہیں، ہم کچھ اور کھا لیتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فطرت سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ جو بات کی نا کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. احسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری، سب سے اچھے کام کس کے ہیں، یعنی مجھ سے بھی اور آپ سے بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. ایکم احسن عملا، عمل کس کے اچھے، اور یہ ہم سے ہر وقت دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، ان کو سب پتا ہے جو تم کرتے ہو. ٹیچر نہیں دیکھتی، پیرنٹس نہیں دیکھتے، بہن بھائی نہیں دیکھتے، کوئی ہمیں نہیں دیکھتا جب ہم کوئی غلط کام کریں، لیکن کون دیکھتا ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور اس کے علاوہ کون دیکھتا ہے؟ فرشتے. یہ فرشتے کسی بھی حال میں ہم سے الگ نہیں ہوتے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پچ ڈارک اندھیرے میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت بھی دیکھ لیتے ہیں. بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ بلی اندھیرے میں دیکھ لیتی ہے تو بڑی حیرت ہوتی تھی، اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں ایسے بنٹوں کی طرح چمک رہی ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں جو اندھیرے میں دیکھ سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتے ہیں. تو وہ فرشتے دن اور رات ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں. اور جب انسان کے عمل اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر ہمارے اپنے ذاتی عمل اچھے نہیں تو یاد رکھیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے، نہ ہمارے پیرنٹس ہمارے کام آئیں گے، نہ ہمارے بچے کام آئیں گے،
نہ ہمارے بہن بھائی کام آئیں گے، نہ کوئی فرینڈز کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان بھاگے گا، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ انسان اس دن بھاگے گا. کس سے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے. آپ دیکھیں بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی پہ کیا گزر رہا ہے، وہ اس کو چھوڑ کے تو اپنی فکر کر رہا ہوگا. پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، میری جان میری جان، یعنی میرے ساتھ اب کیا ہوتا ہے، سب کو اس بات کی فکر ہوگی. تو اپنے بھائی سے، وہ امی ہی اپنی ماں سے. جب انسان کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے انسان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. ام کو عربی زبان میں کہتے ہیں ام اس لیے ہے کہ ہر حال میں اسی کی طرف قصد کیا جاتا ہے. اما یا امو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف ارادہ کرنا، یعنی جب کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے تو انسان فوراً اس کے ذہن میں اس کا دھیان جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو کہتے ہیں ہائے اماں، ایک دم اماں کا لفظ منہ پہ آ جاتا ہے یا ابا کا آ جاتا ہے. تو یہ قدرتی سی بات ہے کہ جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. قیامت کے دن بھی انسان ان رشتوں کو یاد کرے گا، لیکن کوئی ہاتھ ہی نہیں آئے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اور پھر وہ صاحبت ہی بیوی، ماں کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو عام طور پر انسان اپنی مشکل میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اس کو اپنی پرابلم بتاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے سے کمفرٹ حاصل کرے. جب کوئی پریشان ہو تو دوسرا اس کو تسلی دینے والا ہو. اور خاص طور پر عورت کا جو رول ہوتا ہے شادی کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اس نے تمہارے ہی نفس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو. تسکنوا الیہا، یعنی کہ جیسے ایک ماں کمفرٹ دیتی ہے ایسے ایک بیوی بھی کمفرٹ دیتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کے اندر ایک نرمی رکھی ہے، ایک پیار رکھا ہے، ایک محبت رکھی ہے کہ جس میں وہ دوسروں کے لیے آسانی کا باعث. یعنی عموماً آپ دیکھیں کہ نرسز فیمیل کیوں ہوتی ہیں، میل کیوں نہیں ہوتی؟ اسی وجہ سے کہ جتنی کیئر فیمیل کر سکتی ہیں اتنی میل نہیں کر سکتے. اسی طرح چھوٹے بچوں کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ فیمیل کیوں ہوتی ہیں، میل کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ میل چھوٹے بچوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ان کے اندر اتنا اسٹیمنا یا ان کے اندر اتنا یارہ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو سنبھال سکیں. گھروں میں بھی اکثر بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہماری ہیلپ نہیں کرتے بچوں کو سنبھالنے میں. ایکچولی وہ اس لیے بنائے نہیں گئے، وہ اس کام کے لیے ہے نہیں. تو جب وہ ان کو کرنا ہی نہیں آتا تو وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا مائنڈ کسی اور طرف چل رہا ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. بہرحال دس از سائڈ نوٹ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا تھا کہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک کا کرائیٹیریا فرق ہے. آپ ایک کلچر میں جائیں وہاں اچھائی کا معیار کچھ ہے، دوسرے میں جائیں کچھ اور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں لڑکیوں کی شادی بالکل کسی اپوزٹ کلچر والی سائڈ پہ ہوتی ہے تو ان کے گھر جاتے ہی وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہ نہیں. کوئی فوت ہو جائے تو ہمارے ہاں تو فوتگی پر یہ رسم ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ. یعنی اکثر لوگ قرآن و سنت کو کوٹ نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہاں کی بات کرتے ہیں. جس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ کے اپنے طور طریقے، اپنے اپنے نارمز ہوتے ہیں. دس از ویری نیچرل، کوئی بات نہیں اس میں. اگر وہ ٹھیک ہیں، اچھے ہیں تو ان کو اپناتے رہیں. لیکن کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اچھائی کا معیار ہے اس کے مطابق ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کام کو احسن کہا ہے کیا وہ واقعی اس طرح ہے احسن عمل؟ تو قرآن و سنت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اچھے کام کی 2 شرائط بتائی گئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو. یعنی مثلاً ہم اللہ کا حق دیتے ہیں یا بندوں کا حق دیتے ہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو، ان کو راضی کرنے کے لیے ہو. اور یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ہم کچھ بھی کریں تو کس کے لیے کریں؟ اپنے رب کے لیے کریں. مثلاً کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور ریاکاری کر رہا ہوتا ہے تو یہ کچھ معمولی جرم نہیں ہے. وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جو دکھاوے کی نماز ہوتی ہے، جو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنی اچھی نماز پڑھوں. دجال کے بارے میں کس کس نے سن رکھا ہے کہ دجال آئے گا؟ تقریباً سب نے سن رکھا ہے.
اور یہ بھی سن رکھا ہے نا کہ جب وہ آئے گا تو زمین پر بہت بڑا فتنہ ہوگا. ایسے ہی ہوا نا, یعنی کہ بہت ٹربل ہوگی زمین پر, بہت پریشانیاں ہوں گی. اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے یعنی خبردار کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا شر ہے, دجال ایک شر ہے نا. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو کمرے میں اکیلا, اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے, اتنے میں کوئی شخص کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور وہ بہت آرام سے نماز پڑھنے لگتا ہے, گویا اس شخص کے لیے پڑھ رہا تھا, تو یہ دجال کے فتنے سے بھی برا ہے. یعنی اتنی بڑی برائی ہے, اتنا بڑا شر ہے کہ ایک انسان دھوکہ دے رہا ہے, اکیلے میں وہ نماز کچھ اور طرح پڑھتا ہے, اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو کچھ اور طرح کرنے لگتا ہے. یعنی بندوں کے لیے, انسانوں کے لیے کوئی کام کرنا, ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے, تو یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے. تو احسن عمل وہ ہے جس میں نمبر 1 صرف اللہ کے لیے عبادت کی جائے, صرف اللہ کے لیے کسی کی مدد کی جائے, صرف اللہ کے لیے اپنا فرض پورا کیا جائے. اور اگر لوگوں سے تعریف چاہنی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ تم جانو, تمہارے عمل جانے, جس کے لیے کیے تھے ان کے پاس جاؤ, وہ تمہیں ریوارڈ دیں گے. اللہ تعالیٰ اس پہ ریوارڈ بھی نہیں دیں گے. تو احسن عمل کی نمبر 1 شرط کیا ہے کہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو. نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو, اپنے پاس سے نیکی گھڑ نہ لی گئی ہو, جس کو بدعت کہتے ہیں. کہ نہ تو قرآن میں حکم آیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا, اور اپنے پاس سے کچھ بنا کے اس کو اتنا ایلیبوریٹ کر دیا اور اتنا خوبصورت کہ اور لوگ بھی وہ کرنے لگ گئے, اور اس کے ساتھ ایسی ایسی کرامتیں گھڑ لی گئی کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اصل دین تو پیچھے چھوڑ گئے, اور ان چیزوں نے پورے دین کو کور کر لیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, یعنی وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو اس لیے جو کام بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں عبادت سمجھ کے کر رہی ہوں, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اور یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سیکھنا بے حد ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, اور یہ دنیا کی زندگی صرف ایک ٹیسٹ کے لیے ہے, کچھ دن کے لیے, اس کے بعد ہم نے واپس جانا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار, یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں, اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے. یعنی زندگی وہاں شروع ہوگی, زندگی کل شروع ہوگی. یہ زندگی جو آج ہم گزار رہے ہیں, دس از اونلی اے ٹیسٹ, جس میں ہر شخص کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, چھوٹے بڑے جوان بوڑھے کو, کہ وہ کر کیا رہا ہے, کتنے اچھے عمل کر رہا ہے, اور جتنے جس کے اچھے عمل ہوں گے قیامت کے دن اتنے بڑا اس کا رینک ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بڑے رینک والے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ایک خاص چیز ہوتی ہے, وہ یہ کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں 4 ہاتھ آگے جاتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, اور وہ کرنا جانتے ہیں کہ جو ان کو آگے لے جانے والی چیزیں ہیں. تو مومن بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا, مجھے اپنی مرضی سے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور مجھے اپنی مرضی سے واپس نہیں جانا. اللہ نے بھیجا, اللہ ہی بلائے گا, اور دنیا کی زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہونی چاہیے. وہ جانتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل, اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی دراصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. یعنی ہماری اصل زندگی قیامت کے دن شروع ہوگی. اس بات کو اکثر لوگ ریئلائز نہیں کرتے, لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس پلانٹ پہ زندگی ہے اس وقت بس یہ اچھی طرح جی لو, کل کا کس کو پتا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ تو پھر ڈاؤٹس والی بات ہے نا, پھر تو ایمان پکا ہی نہیں, ایمان میں خلل ہے. ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اصل عیش, اصل زندگی
آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص، کامیاب ہے وہ شخص جو آخرت کا سودا کر لیتا ہے اور اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کما لیتا ہے۔ تو یہاں ہم کیوں ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے؟ ایک امتحان کے لیے۔ آپ سمجھیں کہ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے اور ہمارے پیچھے انویجیلیٹرز ہیں، فرشتے ہر وقت انویجیلیشن کر رہے ہیں، اور پھر جب ایگزام ختم ہو جائے گا، ہمارا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہمیں واپس بلا لیا جائے گا۔ ہم سب کا یقین ہے نا اس بات پہ کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے ایک دن۔ اللہ تعالیٰ بندوں پہ اپنا فضل بھی فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب لینے والا بھی ہے۔ تو اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی اطاعت کی زندگی نصیب کر، لیکن ہمارا حساب نہ لینا، کیونکہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ پورا کیسے پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں آج کی اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کی زندگی میں کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا۔ یہ کون سا کل ہے؟ آخرت کا کل ہے۔ 2 دفعہ فرمایا اتقوا اللہ، اور ان کے بیچ میں فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر شخص کو، چھوٹا ہو بڑا ہو نیک ہو بد ہو، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا، کیونکہ اسی پر ساری خوشیوں اور کامیابیوں کا انحصار ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ دنیا میں فیل ہو جاتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر آخرت میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بنایا ہے۔ اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ یعنی عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے زیادہ کام کرتا ہے۔